اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 87 تا 96، 10 آیات کا ترجمہ ہے۔ یہود کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے مسلسل۔ سورۃ البقرہ کا اصل عنوان ہے یہود کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ 40 خرابیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ برائیاں ان میں پیدا ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان سے اللہ ناراض ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے ان کو محروم کر دیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ جو اتنی خرابیاں ان لوگوں میں پیدا ہو گئی تھی، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا ان کو علم نہیں تھا، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ فرمایا نہیں، سب سے زیادہ ان میں انبیاء بھی آئے تھے اور ان کے پاس کتابیں بھی تھیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، جو یہود کی مرکزی کتاب تھی۔ وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے لگاتار بھیجے من بعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل پیغمبر۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دی تھی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کو واضح دلائل۔ یہ ان کے سب سے آخری پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرے، چونکہ یہود ان کے بڑے شدید مخالف ہو گئے تھے اور ان کے قتل کے در پہ تھے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا پس جب کبھی لایا تمہارے پاس رسول وہ چیز مَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جس کو نہیں چاہتے تھے تمہارے نفوس، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، اعراض کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے، انبیاء کو شہید کیا انہوں نے۔ ان کی ایک اور خرابی کا ذکر، کہنے لگے کہ ہمیں تبلیغ مت کیا کرو، ہمیں سمجھانے کی کوشش مت کرو، ہمارے دل غلاف میں ہے، بند ہے، تم جتنی بھی باتیں کرتے ہو ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وَقَالُوا، اور ان یہود نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہیں، بند ہیں ہمارے دل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل بند نہیں ہے، بلکہ اللہ ان سے ناراض ہو گئے، ان پر لعنت کر دی اور ان کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت کم وہ ایمان لائیں گے۔ آگے ان کی ایک اور خرابی کا ذکر ہے، کہتے ہیں ان کے پاس کتاب آئی، قرآن کریم آیا، نبی آخر الزمان تشریف لائے، ان کو سمجھایا، اور کتاب بھی ایسی کتاب تھی کہ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیغمبر تھے یہ اللہ کے نبی تھے، سب پیغمبر تھے۔ تو ایک تو یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود نبی آخر الزمان کا انتظار کرتے رہے اپنی کتابوں میں پڑھ کر کے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اور بسا اوقات جب ان کا مقابلہ قبائل عرب کے ساتھ ہوتا تھا، ان کی جنگ ہوتی تھی، ان کو شکست ہوتی تھی، تو یہ ان کو دھمکی دیتے تھے کہ انتظار کرو، نبی آخر الزمان آنے والے، ان کے ساتھ مل کے ہم تمہیں سبق سکھائیں گے۔ لیکن یہاں بتایا کہ جب وہ نبی آخر الزمان آ گئے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جس وقت آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، تصدیق کرتی ہے وہ کتاب ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا، اور تھے یہ یہود، مِن قبل، اس نبی کے آنے سے قبل،
یستفتحون علی الذین کفروا، یستفتحون فتح مانگتے تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں۔ فلما جاءہم، پس جس وقت آئی ان کے پاس وہ شخصیت، ما عرفو، جس کو انہوں نے پہچانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کفروا بہ، پس اس کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بئسا، بری ہے وہ چیز، مشتروا بہ انفسہم، کہ جس کے بدلے میں انہوں نے بیچا اپنی جانوں کو۔ وہ کیا چیزیں؟ ان یکفروا، یہ کہ کفر کرنا، بما انزل اللہ، اس چیز کا کہ جو اللہ نے اتاری ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ کفر کرنا، قرآن کریم کا انکار کرنا۔ اب یہ کفر انہوں نے کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ فرمایا بغیاً، ضد اور حسد کی وجہ سے، لأجل البغی، ضد اور حسد کی وجہ سے۔ ان ينزل اللہ من فضلی، کہنے لگے یہ جو نبی آخر الزمان تشریف لائے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں ہے؟ اور انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی آخر الزمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں ہے؟ فرمایا ان ينزل اللہ من فضلہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ اتارے اپنے فضل میں سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ اپنے جس بندے پر اپنا فضل اتارے، جس کو نبوت دے دے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، پس پھرے یہ لوگ غصے پر غصہ لے کر کے، ایک تو اپنے نبیوں کی تکذیب کی، ان کی مخالفت کی، پھر نبی آخر الزمان کا انکار کر دیا، فرمایا غضب پر غضب لے کے پھرے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آگے ان کی ایک اور خرابی کا ذکر ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں انبیاء نے یہ تاکید کی تھی کہ اپنی کتاب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو اور باقی اس کے علاوہ کسی اور چیز کو مت ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا ایک تحقیقی جواب دیا ہے اور 3 الزامی جواب دیے۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس آئی ہے یہ تو تمہاری کتاب کے لیے مصدق ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ، تو اس نے تو اس کی مخالفت نہیں کی، ایک۔ اور الزامی جواب پہلا یہ ہے کہ جن انبیاء نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی کتاب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، ان انبیاء کو تم نے کیوں شہید کیا؟ ایک۔ نمبر 2، جب تمہارے بڑوں کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے گئے تھے، تم نے پیچھے بچڑے کی عبادت کیوں شروع کی؟ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جب کتاب تمہارے پاس آئی تم نے ماننے سے اس کا انکار کر دیا، کوہ طور کو تمہارے بڑوں کے سر پہ کیوں اٹھایا گیا تھا؟ تورات کے ماننے سے جب انکار کیا تو اللہ نے کوہ طور کو تمہارے سروں پر اٹھایا تھا، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں دوبارہ اس کا ذکر ہے۔ تو یہ 3 جوابات الزامی اور ایک تحقیقی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان یہود سے کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری ہے، قالوا، کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو ہم پر اتاری گئی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے۔ پہلا جواب تحقیقی، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ کتاب حق ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ اور الزامی جواب پہلے، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، ان سے کہہ دیجئے کیوں تم قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ دوسرا جواب، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بنایا تم نے بچڑے کو معبود ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تھے تم ظالم۔ تیسرا جواب، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پکا وعدہ،
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور ہم نے اٹھایا کوہ طور کو تمہارے سروں پر، خُذُوا لو، مَا آتَيْنَاكُمْ جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَاسْمَعُوا اور سنو، جو تم سے کہا جائے اس کو سنا کرو۔ قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، زبان سے کہا ہم نے سنا اور دلوں میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، بعد میں جب وقت حالات ٹل گئے تو پھر اللہ کی عملاً نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور پلائی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، بئس بری ہے وہ چیز، ما یأمرکم بہ ایمانکم جس کے بارے میں تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ بچڑے کی محبت، اگر ہو تم مومن ایمان لانے والے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہود و نصارہ جو اہل کتاب کے دونوں طبقے ہیں، بنی اسرائیل یہ اصولی طور پر آخرت کو مانتے ہیں، اور مشرکین قبائل عرب وہ آخرت کے منکر تھے، لیکن آخرت کو جب تم مانتے ہو تو پھر تمہیں زندگی سے اتنی محبت کیوں ہے؟ یعنی زندگی سے بڑی محبت۔ یہود کی ایک خصلت یہ ہے، ان کی ایک عادت کہ ان کو موت کا بڑا خوف رہتا ہے اور دنیا کی بہت محبت رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں آخرت سے محبت ہے، کہتے آخرت ہمارے لیے ہے، تو اگر آخرت تمہارے لیے ہے اور تمہیں آخرت سے محبت ہے تو موت کی تمنا کرو۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے یہاں، خالصتاً خالص، من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت پس موت کی تمنا کرو تم، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابداً اور ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم بسبب جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالی جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ اور ضرور بالضرور آپ پائیں گے ان یہود کو سب سے زیادہ حریص لوگوں میں زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مشرکین سے بھی زیادہ، حالانکہ وہ آخرت کو نہیں مانتے ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ ان میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ یہ کہ اس کو عمر دی جائے 1000 سال، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اور نہیں ہے وہ اس کو بچانے والا عذاب سے، ان یعمر یہ کہ وہ عمر ان کو دی جائے، 1000 سال بھی دیے جائیں تو تب بھی بالآخر مرنا ہے اور عذاب میں پڑنا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس چیز کو جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔